شاید بہت کم پاکستانی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ محمد علی جناح بانی پاکستان نہ بھی ہوتے تو پھر بھی وہ مالی لحاظ سے اس قدر مستحکم تھے کہ ان کے اثاثوں کی مالیت کا موازنہ آج کے دور سے کیا جائے تو ان کی حیثیت 2 ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے، جو روپوں میں 3.5 کھرب روپے بنتی۔ معروف محقق اور نامور بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان نے سن 2020 میں چھپنے والی اپنی کتاب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دولت، جائیداد، وصیت میں قائد اعظم کے اثاثوں سے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت 30 مئی سن 1939 کو لکھی تھی، جو اسماعیلی مروجہ قانون کے تحت تھی۔ یہ قانون انہیں اپنی مرضی سے حصے متعین کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ وصیت کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ خاندان کے افراد سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا پاکستان اور بھارت کے کئی اداروں کے نام اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم 9 سال تک زندہ رہے، پاکستان بھی بن گیا، مگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور تعلیمی اداروں کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انجمن اسلام اسکول بمبئی، عربک کالج نئی دہلی اور یونیورسٹی آف بمبئی شامل تھے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق محمد علی سے قائد اعظم محمد علی جناح بننے کا سفر تو تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کی داستان سے کوئی واقف نہیں۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 1990 میں بطور ریزیڈنسی میجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنے پیسے وہ روزانہ کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے قابل ترین اور مہنگے وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ سن 1926 میں بمبئی ڈائنگ، ٹاٹا اسٹیل اور ٹراموے کمپنی میں ان کے حصص کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس عرصے میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی پہلی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے 1 ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیا۔ اس زمانے میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ قائد اعظم اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت میفر فلیٹ نامی تھی، جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے سن 1943 میں 10 لاکھ میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدی۔ بمبئی میں ساحل پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا، انہوں نے سن 1916 میں سر آدم جی سے 1.25 لاکھ روپے میں خریدا تھا، جسے انہوں نے سن 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفے میں دے دیا تھا۔ سن 1936 میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالیشان بنگلہ بنوایا، جس پر اس زمانے میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ 3.25 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس گھر میں 22 ملازمین ان کی خدمت پر مامور تھے۔ مئی سن 1947 میں عراقی کونسل خانہ نے اسے 18 لاکھ میں خریدنے کی پیشکش کی، تاہم قائد اعظم نے اس کی 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے اس وقت سے مکفل ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 3 سال پہلے اس کی قیمت کا تخمینہ 40 کروڑ ڈالرز لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دہلی قائد اعظم نے سن 1938 میں 1 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس گھر کا ماہانہ خرچ 10,000 روپے تھا۔ سن 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالر ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے سن 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا۔ مال روڈ پر 4.25 ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ لاہور میں ہی قائد اعظم نے سن 1945 میں نواب افتخار ممدوح سے اچھرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اس اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور 3 ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا کمرشل پلاٹ، انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ تھا۔ کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف بہاولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد 1 کروڑ 11 لاکھ میں فروخت کر کے رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ چندی گڑھ روڈ پر تقریباً 4 کنال پر
एक कमर्शियल प्लाजा भी इन्होंने खरीदा था जिसे बाद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दादा भाई को फरोख्त कर दिया था। अपनी वफात से 15 दिन पहले भी इन्होंने मैकलोड रोड पर मौजूद आई चंडीगढ़ रोड पर एक कमर्शियल बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी। ये बिल्डिंग एक साल बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक बैंक को 16 लाख में फरोख्त कर दी, जिसमें आज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक कायम है। फेयर हाउस कराची में 10 कनाल का एक बंगला भी कायदे आजम की मुमकिन जायदादों में से है, जहां आजकल पार्क टावर नामी प्लाजा है। इसी फहरिस्त में सिविल लाइन नंबर 1 में 9 कनाल का बंगला भी आता है। याद रहे कि कायदे आज़म ने 36 बरस की उम्र में ही मुख्तलिफ कंपनीज के हिस्से खरीदना शुरू कर दिए थे। इन्होंने सिंप्लेक्स मिल में 1,25,000 की सरमायाकारी की। आप इस मिल के तीसरे बड़े शेयर होल्डर थे। सन 1927 तक आप 11 बड़ी कंपनीज के हिस्से के मालिक बन चुके थे, जहां से आपको सालाना अच्छी खासी रकम बतौर मुनाफा मिल रही थी। 1943 से 1945 के दरमियान कायदे आज़म ने मुख्तलिफ सनतों में 8 लाख से ज़ायद की सरमायाकारी की। बम्बई में वाक़ कायदे आज़म के अजीमुशान बंगला साउथ कोर्ट को जब भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने पर तैयार ना हुई तो हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इसके बदले में मतरूका जायदाद मोहट्टा पैलेस अलॉट कर दिया। सन 1999 से इसे अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। कायदे आज़म के 12 बैंक अकाउंट्स भी थे, जिनमें 4 बरतानिया में थे। तकसीम के बाद इन्होंने अपने तमाम खाते हबीब बैंक कराची में मुंतकिल कर दिए, जिनकी मालियत उस वक्त 62 लाख थी। 2 फरवरी सन 1948 को आपने बैंक से 61 लाख रुपए कर्जा हासिल किया, जिसमें 35,35,000 मुस्लिम लीग के हवाले कर दिए। 4 अगस्त को इन्होंने खराबी सेहत की बिना पर बैंक से कर्जे की मनसूखी इस्तदा की और न सिर्फ पूरे 61 लाख वापस कर दिए, बल्कि बैंक ने 1,07,658 रुपए और 12 आने का सूद भी कायदे आज़म से वसूल किया। कायदे आज़म के बतौर गवर्नर जनरल माहाना तनख्वाह 10,476 रुपए और 10 आने मुकर्रर हुई थी, जिसमें से 6,112 रुपए टैक्स कटौती के बाद आपको 4,304 रुपए और 10 आने मिलते थे। लिहाजा ये कहना बेजाना होगा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आज के हिसाब से एक खरबपति इंसान थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।